2010 में भी तो پیپلز پارٹی نے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات کی تھی، اس وقت آپ لوگوں نے کی، پھر عدالتوں سے بھی جو بات سامنے آئی اس سے ہی پتہ چلا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو 2010 میں بھی آپ لوگوں نے مخالفت کی تھی، آج آپ کو سوٹ کر رہی ہے تو اس وجہ سے آپ کو جو ہے شاید اس کی ضرورت پڑ جائے۔ آئین ایک زندہ دستاویز ہے، اس کو آپ منجمد نہیں کر سکتے۔ اب یہ بات واضح ہے، اتنی اتار چڑھاؤ خاص طور پہ 2008-9 کے بعد اور پھر پچھلے جو ہم 4 سالوں میں معاملات دیکھے ہیں کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ از خود اس کے اندر سے اصلاح نہیں نکل گئی، جس کا نتیجہ پاکستان کے عوام کو ریلیف کی صورت میں پہنچے، جس کا نتیجہ فیصلوں کی شفافیت میں پہنچے، جس کا نتیجہ فیصلوں کی آئین کے ساتھ جو فائڈیلٹی ہے اس کے لیے پہنچے۔ لہذا اب جب کہ واضح ہو گیا ہے ہمیں ان اتنے سالوں کے بعد، تو پھر پارلیمان کا فرض ہے بطور ایک عوام کے نمائندہ ہونے کے کہ وہ عدلیہ کے معاملات کو بھی دیکھیں اور ان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہوئے ایسے قوانین بنائے جس کے نتیجے میں یہ بھی ایک دیکھیں کوشش ہوتی ہے، ہر جو قانون بنتا ہے وہ ایک کوشش ہوتی ہے معاملات کو بہتر کرنے کی۔ وہاں تو پرفارمنس پر بہت گمبھیر سوالات ہیں، اسی لیے جو ریٹنگ ہے جتنی بھی اس کی ویلیو ہے کہ وہ جو پاکستان کی عدلیہ کی جو بین الاقوامی طور پر کہا جاتا ہے کہ بہت ہی ایک معیار سے کم ریٹنگ آتی ہے ہر دفعہ۔ لیکن سر ٹائمنگ کے اوپر بہت اعتراض ہو رہا ہے نا کہ یہ ٹائمنگ اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ کی تو ٹائمنگ اہم ہے اور ٹائمنگ ہوتی ہے اہم سیاست میں، اور تو کیا اس کی وجہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ جس طرح خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر اگر تبدیلی ہوگی اکتوبر میں تو یہاں پر حکومت کو بھی جو ہے آڈٹ کے ذریعے باہر کر دیا جائے گا، یہ کنسرن ہے آپ لوگوں کے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ میرے خیال میں تو جو آنے والے چیف جسٹس ہیں وہ بھی بڑے منجے ہوئے اور بلکہ بڑے عملیت پسند، جدت پسند۔ جب وہ ہائی کورٹ لاہور کے سربراہ تھے تو وہ ان کی انٹیگریٹی میں کوئی سوال نہیں ہے، لیکن یہ ضرور اٹھے گا معاملہ کہ کیا عدلیہ نے جو پچھلے 2 سال میں فیصلے کیے ہیں، چاہے میں یاد کرا دوں کہ 63A کی جو ری ڈیفینیشن کی گئی آج سے 2 سال پہلے، زیادہ دیر نہیں ہوئی، اس نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ پنجاب حکومت گئی آپ کی اس کی وجہ سے، ری رائٹ کیا گیا 63A، ری رائٹ کیا گیا، اور انہوں نے پھر توجیہ دی باقاعدہ اس وقت چیف جسٹس نے کہ اگر ججز جو ہیں وہ اپنا ذہن تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ اجازت ہونی چاہیے۔ بھی آپ کا ذہن تبدیل کرنے میں 12 کروڑ عوام کی حکومت چلی گئی، یہ مذاق تو نہیں ہے نا۔ اسی طرح جو ہے ابھی ہم نے جو ریزرو سیٹس کا معاملہ دیکھا ہے، آپ دیکھیے شارٹ آرڈر میں آئین کی کسی شک کا ذکر نہیں ہے، اور ابھی جو اس کی وضاحت دی گئی 2 دن پہلے، اس میں ہم سب کے لیے لمحہ شکریہ ہے کہ جو واحد توجیہ پیش کی گئی وہ یہ تھا کہ جی آج کے حالات ایسے ہیں، ڈی فیکٹو، چونکہ حالات ہیں تو لہذا قانون جو بھی کہتا ہو ڈی جورے، یہ لفظ استعمال کیے گئے وضاحت میں، تو لہذا حکومت بھی یوں آئی تھنک واضح اب ہو رہا ہے کہ حکومت بھی ڈی فیکٹو حالات کو دیکھ کر، کیونکہ وہاں سے اس قسم کے فیصلے اور وضاحتیں آ رہی ہیں، تو حکومت نے بھی اپنے کچھ فیصلے اس بنیاد پر کرنے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔